तो आप भी इधर यहाँ पे बैठे सुन रहे हैं, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा सच वाला जी। कि कल वो मैंने स्ट्रीम देखी तो बहुत इसको यानी एक्स मुस्लिम्स और इस तरह के जो चैनल्स हैं इनको लेकर के बहुत बात कर रहे हैं। तो उनकी साफ नजर आ रहा है कि वो ये चाह रहे हैं कि हम अपनी जबानें बंद कर दें। जी हाँ। कभी इल्जाम हम पे ये लगाया जा रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं। जी। आप मुझे बताइए कि अगर हम उनके मजहब को क्रिटिसाइज करते हैं हम्म। और उसमें उस तरह का कोई पहलू हम नहीं उजागर कर रहे जिससे जिसको या ऐसे अल्फाज या वोकेबलरी या ऐसे सेंटिमेंट के साथ हम उसको पेश नहीं कर रहे, जी। तो मुझे तो नहीं लगता कि हम उन मुसलमानों के खिलाफ कोई नफरत पैदा कर रहे हैं। हो जी हाँ। सकता है कुछ चैनल्स ऐसे हों जो केयरलेस हों, जो इतनी ज्यादा तवज्जो ना देते हों या तमस्खर उड़ाना चाह रहे हों, मैं उनके बारे में नहीं कहूंगा। जी। हम जेन्युइनली चीजों को देख रहे हैं। हमें पता है कि हमने उलमा को सुन रखा है। ये हमें कहते हैं कि आप उलमा के पास जाइए, उलमा के पास जाइए। भाई किन जी। उलमा के पास जाइए? मुफ्ती के पास जाइए। वो चाहे हम उनको हमने सुन रखा है कि जुल्करनैन के ऊपर उन्होंने क्या स्टोरी बनाई और साइरस उसको बोला। अब डॉक्टर इसरार को सुना है, गामदी को सुना है। हमारे पास मामा जो क्वेश्चंस हैं यहाँ हम करते हैं, आप आए, इतने ज्यादा लोग आपको सुन रहे हैं। हिंदू सुनते हैं, मुस्लिम सुनते हैं, क्रिश्चियन सुनते हैं, सिख सुनते हैं। आपके लिए अच्छा मौका है कि आप इस्लाम को डिफेंड करें। और हमें भी अगर आप कन्विंस करते हैं तो हम वापस इस्लाम को आज आने को लिए तैयार हैं। हमें कोई किसी से दुश्मनी नहीं देते, नहीं खुदा से या किसी से। तो ये एक उन्होंने जो ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हम इससे उनको लगता है कि चलो पाकिस्तान में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम्म। इंडिया में लोगों के लिए उनके लिए जिंदगी उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। हमें भी इसका एहसास है। जी हाँ। और दूसरी बात ये कि वो ये कहते हैं कि ये अगेंस्ट द लॉ है किसी रिलीजन के ऊपर, किसी उनकी जो मुकद्दस हस्तियां हैं उनके ऊपर आप किसी किस्म का यानी उनकी अहानत अमेज या इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब चले, मैं मानता हूं, मैं इसका सबसे पहले स्ट्रीम्स में सबसे पहले मैंने कहा था कि आप लोगों से कि इतने ज्यादा मुस्लिम्स हैं, इतने कंट्रीज हैं, आप उनकी दिल आजारी न कीजिए। और यानी अगर प्रॉफिट मोहम्मद के नाम के साथ या इस तरह की कोई जो है बदतमीजी नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले मैंने ये कहा था, एज फॉर आई नो, क्योंकि मैं सुन रहा था। नाउ जी। द थिंग इज सच वाला जी, इसको मुरानी जी, मैंने आप भी हैं, आप अपनी बात भी थोड़ी सी रख दीजिए कि अगर हम कहते हैं कि ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, मुसलमानों को दिल तो इससे भी दुख जाएंगे। अगर हम ये कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद को हम अल्लाह का प्रॉफिट नहीं मानते हैं, तो वो कहेंगे तुम उसको झूठा बोल रहे हो, यानी फिर उनके दिल दुख जाएंगे। तो हम जिस तरीके से भी मजहब को लेकर बात करते हैं तो उनके तो दिल दुखते हैं। तो अब या तो वो लाइन कोई खींच दे, हमें बता दें कि आपने गाली नहीं देनी और इस नाम से नहीं पुकारना, बाकी आप तनकीद कर सकते हैं। और वो भी मानते हैं कि हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर। तो आप क्या कहेंगे सच वाला जी इसके बारे में? जी हाँ, अब देखें इस बारे में, अब हम तो वही देखें कि इतना तो हमें ख्याल है कि हम ख़ास तौर पर मुसलमानों की दिल आज़ारी करना हमारा मकसद नहीं है। वैसे भी मैं ख़ास तौर पर जो है मुसलमानों को अपना यानी यूँ समझिए कि हमेशा उनसे मोहब्बत और जो है यगानगत का जो है इज़हार किया है। कभी भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहता। मेरी सारी बातें या तो कुरान से रिलेटेड होती हैं मोस्टली, या फिर मैं जो है ओवरऑल इस्लाम की बात करता हूँ, यानी उस आइडियोलॉजी की बात करता हूँ जो कि ज़ाहिर बात है इसका ताल्लुक अरब से है। तो अब अगर मैं ये कहता हूँ तो भाई इस पे नाराज होने वाली कौन सी बात है? भाई आइडियोलॉजी पर तो जो है बात हो सकती है ना। भाई जब जब किसी आइडियोलॉजी को की तबलीग करने का किसी को हक है, तो उस पर तनकीद या तबसरा करने का भी हमको हक है ना। उनको तबलीग का हक है और हमको तनकीद का हक है। तनकीद मुरानी का आप हक तो कहेंगे होना गलत, चाहिए ना। मुरानी आप क्या कहेंगे, गलत कर रहे हैं हम लोग या कोई लाइन होनी चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा सोचना ऐसा है कि उनका दावा है
ان کے دعوے کے اوپر ہم اس کو ثبوت کے ساتھ غلط ثابت کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دل آزاری ہو رہی ہے, ان کو درد ہو رہا ہے, یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن ہم جیسے لوگوں کے سے مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ پتہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ کہ وہ سچ کو ڈینائی نہیں کر سکتے, اور جو ہم مدعے اٹھا رہے ہیں, جو پوائنٹس ہمارے پاس ہیں, ایک نہیں ہے, 100 نہیں ہے, پورے کا پورا قرآن شریف ہی ہے, پوری کی پوری حدیثیں ہیں, اور وہ آپ لوگوں نے ہی لکھی ہے. مسلمانوں, آپ لوگوں نے ہی لکھی ہے, ہمارے ممی پپا نے نہیں لکھی, ہمیں نہیں پتا. ہم تو وہی چیز بتا رہے ہیں جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے, انہوں نے بتایا ہے, اور اس کلٹ سے ہم باہر نکلے. اب پرابلم یہاں آ جاتا ہے کہ ہم کیا کریں. آپ ہی اپنی جگہ صحیح ہو کہ آپ کا دل دکھتا ہے, بالکل صحیح ہے, کیونکہ سچ سن کے جو ہے نا سب کا دل دکھتا ہے. سچ سننے کے بعد ہے نا سبھی کا دل دکھتا ہے نا. ارے میری امی مر گئی, او نہیں میں مانتا ہی نہیں, دل دکھتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. بہت سارے ڈرامے بازی ہیں بھائی, بہت ساری سائیکولوجیکل تھنگس ہیں. تو باٹم لائن یہ ہے کہ ہم آپ کو وہی چیزیں بتا رہے ہیں, سچ والا صاحب آپ کو وہی ترجمہ بتا رہے ہیں, لغت کو بھی چینج کر کے چلے, اس کو بھی لغت اردو ترجمہ بتا رہے بھائی, ہندی ترجمہ بتا رہے ہیں, اردو ترجمہ بتا رہے ہیں. وہ آپ لوگوں نے لکھی ہے, سچ والا نے نہیں لکھی ہے, میں نے نہیں لکھی ہے, اسٹوم پائلٹ نے نہیں لکھی ہے. تو اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں گا, ہم تو سچ بتا رہے ہیں. اچھا مورانی جی میں یہاں پر 2-3 باتیں ایڈ کروں گا. اچھا دیکھیے کہ میں اپنی کمیونٹی ٹیب پر کچھ پوسٹ لگاتا ہوں روزانہ, 2-3 میں خود بناتا ہوں اور جو ہے وہ لگاتا ہوں, اور اس پہ جو ہے موسٹلی میں جو ہے صرف اپنی جو ہے لفظوں ہی میں بات کرتا ہوں زیادہ تر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے میں اس کے لیے کسی کارٹون یا کسی کوئی امیج کی جو ہے کو جو ہے میں ظاہر دکھاتا ہوں, ورنہ عام طور پر جو ہے 90-95% میری پوسٹیں جو ہے لفظوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ہمارے علماء, ہمارے مفتیوں کی جو ہے جو علمی خیانت کا جو ہے ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ یوں تو میری ہر پوسٹ, میری ہر بات وہ لوگ سنتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں. جہاں کہیں ان کو لگتا ہے کہ کسی ایک امیج پر جو ہے واویلا مچایا جائے, امیڈیٹ جو ہے اس کو نیکسٹ ڈے ہی, ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اس کو اپنے چینل پر دکھا کر لوگوں کو بتاتے ہیں, دیکھو دیکھو سچ والا کے جو ہے کمیونٹی ٹیب پر جو ہے اس طرح کی پکچر لگائی گئی, دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. حالانکہ میں روزانہ دکھاتا ہوں مختلف جو ہے, وہ تو نہیں دکھاتے بھائی. دیکھیں کہ اگر میں یعنی یوں سمجھیے کہ 100% دکھاتا ہوں تو جو ہے وہ اس پہ ڈالتا ہوں, تو اس میں سے 1 یا 2 پوسٹ جس پر جو ہے وہ کوئی ایسی امیج جس کو ان کو لگتا ہے کہ یہ اس پہ اعتراض ہے. تو میں یہاں پر اس کی تفصیل بتاتے ہوئے میں آپ کو تھوڑی چند باتیں یہ بتانا چاہوں گا. ابھی میں 2 دن پہلے سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے. اچھا دیکھیں امید, آپ یہ سورہ مائدہ کی وہ آیت نمبر 33 نکالیے, تو اسلام کی ہے. جی ہاں 33 نکالیے المائدہ کی 533. ہاں بھی نکالتا ہوں, تاکہ لوگ بھی اس وقت جو سن رہے ہیں ان کو میں کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت میں کیا کہا گیا ہے. اور ہمارے جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں اس آیت کے الفاظ میں جو سنگینی ہے, جو انٹینسٹی ہے, جو شدت ہے, اس کو جان بوجھ کر جو ہے اس پر جو ہے مطلب پردہ ڈال کر اس کو دبانے کی کوشش کی ہے. حالانکہ یہ اس میں الفاظ انتہائی سخت ہیں. اس آیت سے جڑی ہوئی جتنی باتیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے اس آیت کی انٹینسٹی کو اور اس میں جو باتیں آئی ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. دیکھیے, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اچھا دیکھیں کہ میں ایک لفظ کی جو ہے یہاں پر وضاحت کروں گا. اب یہ کہا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت ان لوگوں کی جزا یا ان کا بدلہ یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. حارب یحاربو کا مطلب یہ ہے, دیکھیں ایک ہوتا ہے حرب یحرب, ایک ہے حارب یحاربو. حارب یحاربو کا مطلب ہوتا ہے کہ دو طرف, جیسا قاتل یقاتلو, 2 طرف 2 فریق ہیں, ایک گروہ ادھر ہیں ایک گروہ ادھر ہیں, دونوں مل کر لڑائی کر رہے ہیں,
جنگ و جدال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر چونکہ اس کا مادہ جو ہے حرب ہے، حرب کہتے ہیں جنگ کو، حاربہ یحاربو کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں فریق، دونوں گروہ، دونوں جو ہے جو گروپ ہیں وہ ایک دوسرے سے جو ہے جنگ کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ لفظ آ کر یہ کہا جا رہا ہے وہ لوگ ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ سچ والا جی، جی جناب بولیے۔ میں تھوڑا کچھ کہوں گا۔ ہم ہمیشہ اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح آپ نے جو ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی جی، لیکن میں آپ قرآن کے باہر کسی چیز کو مانتے نہیں، آئی نو دیٹ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ میں رکھتے ہیں تو مجھے اس کا ترجمہ یوں ہی لگتا ہے۔ اب میری عربی آپ جتنی نہیں ہے، میں آپ اس طریقے سے گرامر نہیں سمجھ رہا جو ابھی آپ نے ایکسپلین کیا۔ تو یہ واقعہ یوں ہے کہ جب کسی شخص وہ آیا اور اس نے پریٹینڈ کیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اور پھر پرافٹ نے کہا، اس کے ساتھ کسی آدمی کو بھیجا، اونٹ دیے ساتھ میں، تو انہوں نے کیا کرا کہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور مال بھی چوری کر کے لے گئے۔ یعنی پہلے انہوں نے پریٹینڈ یہ کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، نمبر 1، نمبر 2 انہوں نے قتل کیا، نمبر 3 انہوں نے ان کا مال چرا لیا۔ تو انہوں نے کیا کرا کہ ان کو لا کر کے ان کے اعضاء کاٹے، ان کو پتھروں کے اوپر پھینک دیا، مدینہ میں پتھروں کے اوپر پھینک دیا، وہ ان کی آنکھیں نکالی، اور بعد میں ان کو پانی کے لیے وہ مانگتے تھے، ان کو پانی نہیں دیا۔ یعنی بہت دردناک عذاب، ان کو تکلیف دے کے مارا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ جب مارا تو اس کے بعد ہمیشہ آپ کو تو پتہ ہے نا، آیتیں تو ہمیشہ بنا کے لائی جاتی ہیں بعد میں، ٹھیک ہے۔ اس میں کہا گیا کہ ان کی سزا یہ، آپ دیکھیں انما جزاء، ان کی سزا یہ ہے جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کو، ظاہر ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی الزام لگانا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ سے جنگ کرتے ہیں، تو اس کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت ہے۔ یہ اب آپ ایکسپلین کیوں کر دیجیے۔ جی ہاں، بات صحیح ہے۔ مجھے پتا ہے کہ جو ہے اس آیت کے حوالے سے مسلمانوں کے ہاں جو حدیثیں جو ہے جو کچھ موجود ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں جو آپ جو اس وقت جو ہے یہاں بتا رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے۔ ہاں بولیے سمیر۔ میں ہلکا سا سبجیکٹ چینج کرنا چاہوں گا، ایڈنگ ان کہ یہ اسٹارم پائلٹ نے یہ بات کری کہ بھائی جاندار چیز، لیونگ تھنگ کی بات کر رہے تھے نا، جو جاندار چیزیں اس کے ساتھ ناانصافی، ایسی کچھ بات کی تھی ابھی انہوں نے نا، اسٹارم پائلٹ آپ نے کی تھی نا؟ نہیں ابھی نہیں، میرے خیال میں آئی ڈونٹ تھنک سو۔ آپ کو نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بھول گئے، اسٹریم ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجیے گا۔ چلے اینی وے، تو جاندار تو خالی انسان نہیں ہوتا، جانور بھی ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو میرا سوال ایسا تھا کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ جی سر، پہلے یہ کر لینے دیں ہمیں، تھوڑا سا مائنڈ ان کا ہو جائے گا، سچ والے جی کو بولنے دیجیے۔ ہاں، اصل میں یہ ایک جو ہے اہم بات ہے جو میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کی جو ہے، کیونکہ اس کی تفصیل ہمیں جو ہمارے مفسرین اور جو ہے جو مترجمین بھی اس پر پردہ ڈالتے ہیں، ان لفظوں میں جو شدت ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں۔ تو میں دراصل یہ بات میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اب دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ بات بذات خود ایک غیر منطقی اور غیر عقلی بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیسے کرے گا، کیونکہ اللہ کسی کے سامنے نہیں، اس سے جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر جو ہے جس طرح سے اللہ کو پیش کرتے ہیں وہ تو خالق کائنات ہے۔ بھئی خالق کائنات سے کوئی انسان کیسے جنگ کرے گا بتائیے، کیسے ممکن ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ رسول جو بھی ہے، اگر وہ رسول تو اس وقت ہے نہیں، تو اس سے بھی جنگ کرنے کا مطلب نہیں ہے۔ جی سچ والے جی، وہ کلیم تو یہی کر رہے ہیں نا کہ اللہ کی فرینچائز پرافٹ محمد نے خود لے لی ہے۔ ہاں، اب اصل میں بات یہی ہے نا کہ اللہ نامی تغرے کو سامنے رکھ کر رسول نے جو ہے اپنا جو کچھ بھی جو ہے مطلب جو کچھ مفادات وہ گین کرنا چاہتے تھے وہ کیے۔ اب اس کے بعد آج کی تاریخ میں اللہ اور اس کے رسول یہ دونوں کو تغرے بنا کر یہ لوگ جن لوگوں نے جو ہے قرآن کو ہاتھ میں اٹھائے رکھا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ آیت دکھاتے رہیے امیت، میں وہ اس میں جو ہے ایک لفظ کی جو ہے میں تشریح کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا،
اور جو زمین پر جو ہے فساد پھیلاتے ہیں یا زمین پر فساد کی جو ہے کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فساد ہے کیا، اس کو ڈیفائن کون کرے گا؟ ظاہر بات ہے اس کو بھی ڈیفائن یہ علماء ہی کرتے ہیں۔ فساد فی الارض کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے خلاف جاتے ہیں وہ دراصل وہی فساد ہے۔ اب گویا کہ مثال کے طور پر دیکھیے اسٹرانگ پائلٹ، میں یا آپ یا جتنے بھی ہمارے ایکس مسلم جو کچھ کر رہے ہیں، دراصل ان علماء کی تشریح کے مطابق یہ فساد فی الارض ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا ہے، ان کی تشریح بھی نہیں، انہوں نے سیدھا لفظ کہا ہے، انہوں نے کہا یہ فساد بناتے ہیں۔ جی جی، کیونکہ دیکھیں کہ کوئی اور بات تو دوسرے تیسرے نمبر پر آئے گی، ہم جو کر رہے ہیں نا یہ دراصل یہی اصل میں فساد فی الارض ہے، یہی اصل میں فساد فی الارض ہے۔ یعنی جو گویا کہ جو ہے یہ علماء کیا کرتے ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی باتیں لوگوں کو جو ہے جس طرح سے بتاتے ہیں، اور ہم ان کے اندر بتاتے ہیں کہ سارا جھول ہے۔ سچ والا جی، یہ اسی لیے تو میں فاشسٹ بولتا ہوں ان کو، اسی لیے تو میں فاشسٹ بولتا ہوں۔ یعنی یہ ہٹلر مائنڈ ہے، یہ وہی اسٹائل ہے بالکل۔ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو فنش، دیٹس اٹ۔ اور تنقید بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ علماء کی جو ہے یہ دادا گیری ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہہ دیا یا ان کے اسلاف میں پہلے کی جو ہے کتابوں میں پہلے کے جو ہے جو ان کے علماء ہیں وہ جو کچھ کہے گئے اصل میں وہ پتھر کی لکیر ہے، اس پر نہ کوئی تنقید ہو سکتی ہے نہ اس پر کوئی بات ہو سکتی ہے۔ اب اگر اس کے خلاف جو بھی بات کرے گا، جو گویا کہ سوال اٹھائے گا، اور سوال اٹھنے سے کیا ہوگا، ایک سے 10 لوگوں کے ذہنوں میں اور طرح کی باتیں آئیں گی، تو گویا کہ یہ فساد فی الارض ہے، زمین پر یہ فساد پھیل رہا ہے۔ کیونکہ لوگ سوال کرنے لگیں گے، لوگ علماء کا دامن پکڑیں گے اور پوچھیں گے کہ بھئی یہ الفاظ اس طرح کی باتوں کا کیا مطلب؟ بھئی ہماری جو ہے حدیث کی کتابوں میں یہ ہے، قرآن میں ایسے جو ہے اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، اس کا ہمیں جواب چاہیے۔ کیونکہ اب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایکس مسلمین کیا کر رہے ہیں، زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ ان کے مطابق ہم جو کچھ کر رہے ہیں زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یعنی اس آیت کے مطابق ہم جیسے لوگوں کی سزا کیا ہے، اب اس پر جو ہے میں آنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کا جو پہلا لفظ آ رہا ہے ان یقتلوا، ان یقتلوا نہیں ہے، یقتلوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یسلبو نہیں ہے، یصلبو ہے۔ اس کے بعد تقطع نہیں ہے بلکہ تقطع ہے۔ اچھا دیکھیں کہ خود یہ جو ہے جو اصول، جو قاعدہ، جو ضابطہ یہ مسلمانوں کے جو ہے جو ماہرین لسانیات نے جو ہے وضع کیا ہے، وہ یہ کہ جس لفظ میں تشدید آ جائے وہ اس کے معنی اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، انٹینسٹی آ جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے قتل کرنا، ایک ہوتا ہے تقتیل کرنا، ٹھیک ہے۔ قتل کا مطلب یہ کہ جو ہے مان لو گردن اڑا دینا، یہ قتل ہو گیا۔ لیکن تقتیل کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ آپ سمجھے بات کو؟ یعنی اب صرف گردن اڑانے سے بات نہیں بنے گی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ یقتلوا کا لفظ آیا ہے۔ نہیں سچ والا جی، سچ والی اس میں ٹکڑے کا ذکر تو نہیں ہے نا، اس میں ایمفیسس ڈالا گیا کہ ضرور ان کو مارنا ہے، ایسا نہیں لگ رہا آپ کو؟ ٹکڑے کی تو بات نہیں، میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں نا۔ دیکھیے یہی لفظ جو ہے آپ کو سورہ احزاب میں ملے گا جی، وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا آیا ہے وہاں پر، اوکے، اور وہاں پر جو ہے وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا اس میں بھی جو ہے یہی لفظ ہے۔ تقتیل بھی یہ جو ہے کیونکہ یہ بھی اس کا جو مصدر ہے، یعنی قتل یقتل تقتیلا فہو مقتل، وقتل یقتل تقتیلا فہو مقتل۔ مقتل کون ہوتا ہے؟ صرف جو ہے مطلب یہ ہے کہ قتل کرنے والے، بلکہ بار بار جو قتل کرنے والا ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے، جیسا مثال کے طور پر جلات کو بھی جو ہے وہ مقتل کہتے ہیں، گویا کہ جو ہے وہ ایسی مارتا ہے کہ جو ہے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سورہ احزاب میں یہ لفظ جو آیا ہے تو وہاں پر ٹکڑے ٹکڑے ہی جو ہے یہ لوگ بتاتے ہیں، لیکن یہاں نہیں کرتے، کیونکہ اس آیت کی جو ہے جو شدت ہے اس کو جان بوجھ کر جو ہے اس کو دبانا چھپانا چاہتے ہیں۔ دوسرا لفظ بھی یصلبو ہے، اور تیسرا لفظ جو ہے اس سے زیادہ سنگین ہے، او تقطع ایدیہم، یعنی یہ صرف قطع نہیں ہے بلکہ قطع ہے۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے کرنا، قطع کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ بھئی ان کے کاٹ کر ٹکڑے کرنا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک سائڈ سے ان کے ہاتھ کاٹنا ہے،
एक साइड से उनका पैर काटना है। तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन, एक हाथ से, अच्छा मिसाल के तौर पर पैर काट दिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा काट के छोड़ दिया, नहीं, काट के अलग कर देना है। ये एक तो इसके साइड अंदर से एक सचिवालय जी, जी जब कोई सरकारी तौर पे या बड़े उस लेवल पे कोई हुक्म होता है, सजाएं होती हैं, तो उसमें जी उसके अंदर पर्सनल सेंटीमेंट और इस तरह का रिवेंज और वेंडेटा और इस तरह की चीजें तो नहीं होती। इस आयत में यूं लग रहा है कि जाती जो अंदर गुस्सा, अनाद और बुग़्ज़ है, एग्जैक्टली वो मैं दरअसल रिफ्लेक्ट कर यही वो रहा है। पॉइंट है ये जो वो रिफ्लेक्ट कर इस रहा है आयत के कि लफ्जों में पाया जाता है। जी हाँ, जी, ये यूं इस नहीं लग आयत रहा में कि जितनी सरकारी संगीनी हुक्मनामा है। हो, जो जी हाँ, सरकारी जी हाँ, हुक्मनामा हो कि इनको साथ ऐसा किया जाए। यहाँ पे एक देखें, अंदर की जो वो नजर आ रही है जो क्या अंदर का इनाद है, जो अंदर का जी, बुग़्ज़ है, वो बुग़्ज़ है, नजर आ वो ये नजर आ रहा है। क्योंकि देखें कि एक होती है सजा, एक होती है जो है अंदर का बुग़्ज़। होता क्या है, अगर जो है मान ले कोई शख्स किसी के जो है मतलब अगर कोई वाकई मुजरिम है तो उसको सूली पर चढ़ाकर ये जो है उसकी सजा दे दी गई, बात खत्म, चूंकि उसने उसका एक जुर्म था, हो गई। लेकिन उसके साथ साथ एक सेंटिमेंट ये भी होता है कि चूंकि उसने ऐसा 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 किया है। आपने देखा हो कि जो है हिंदी फिल्मों के बहुत से हीरो जो है उसको मार डालने के बाद भी जो है अब उसका, चूंकि उसकी पूरी तरह से भड़ास नहीं निकलती, तो वो बिल्कुल जाकर जो है और भी क्या क्या अपने पैर से मार रहा है उसको, और ये उठाकर उसकी लाश को उठा के फेंक रहा है, हालांकि वो तो मर गया, अभी बात खत्म हो गई। ह्यूमन इमोशन सारे। जी हाँ, ये जो अल्फाज हैं इस आयत में जो बात कही जा रही है दरअसल वो ये प्योरली पर्सनल सेंटिमेंट्स है। जी जी, इसका ताल्लुक समाज में कुछ सुधार से नहीं है, नहीं, इसमें अच्छा सिर्फ ये है सचवाला कि जी, टेरर जो है मतलब जो है होना चाहिए, और जो है ताकि लोग जो है इससे खौफजदा हो जाएं और इस तरह का काम ना करें। ये आयत पे जो है मतलब जो बात मैं कहना चाह रहा था, तो इस आयत के तनाजुर में मैंने एक इमेज डाली थी जिसमें एक शख्स जो है वो जो है अपने हाथ में तलवार लेकर एक इंसान के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, उसके टुकड़े टुकड़े सामने टेबल पर जो है मतलब रखे हैं। तो ये आयत में जो इंटेंसिटी है, इसके लफ्जों में जो बात आई है, मैंने उसको एग्जैक्टली उससे, क्योंकि अब आप जो है अगर लफ्जों को समझते हैं, इसकी इंटेंसिटी को आपने पा लिया है, तो आपके जहन में जो बात उभरती है एग्जैक्टली उस तस्वीर में मैंने जो है उसको उभारा था। क्योंकि इस पर बड़ा इतराज हुआ इनको, हालांकि ये अल्फाज तो वही कह रहे हैं, ये अल्फाज एग्जैक्टली वही बात कह रहे हैं जो मैंने अपनी तस्वीर में जो है उसको उभारा था, लेकिन इनको गवारा नहीं हुआ। वो नहीं चाहते कि जो है इस तरह की बातें सामने आए लोगों को, और जो है इस आयत के ऊपर, इस आयत में जो शिद्दत है उसके ऊपर से पर्दा जो डाला रखा हुआ है सदियों से, वो पर्दा हटने ना पाए, उनका यह मकसद है। इस आयत के हवाले से मैं अगर जो भी आलिम दीन आएगा मैं उससे बात करना चाहूंगा कि इस आयत में शिद्दत आखिर क्यों है भाई, क्यों है? यही ना कि वो जो है मतलब जमीन पर फसाद फैला रहा है, तो ठीक है हम फसाद फैला रहे हैं इनके मुताबिक, तो हमारी सजा यह है, हम कर क्या रहे हैं बताइए? हम सिर्फ यही तो कर रहे हैं ना कि हमारे उलमा ने जो है जो जिस तरह के दीन को अपने आप को खुदा बना रखा है, और सारे लोग जो है उनको खुदा समझकर उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते, कभी गौर नहीं करते, कभी जो है वो पलटा कर जो है बातों का मुताला नहीं करते। अब अगर हम जो है मुसलमानों को ये बता रहे हैं कि अपने उलमा की जो है मतलब उनके रास्ते पर ना चलो, खुद से मुताला करो, खुद पढ़ो, तो ये फसाद फिल अर्द हो गया। ये है मेरा सवाल। अगर मैंने इस तरह से बात कह दी तो इनको जो है बड़ा चुरका लग गया। दूसरी तस्वीर मैंने क्या डाली थी कि एक ये जो काबा है, काबे से जो है आसपास में जो है वो जो जिससे मस्जिद हराम कहा जाता है, मैंने एक पुरानी जो है कोई कदीम तस्वीर काबा की डाली और ऊपर ये लिखा कि अल्लाह के बारे में ये कहा गया, ये कंसीडर किया जाता है कि वो ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का जो है खालिक है, ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का जो है क्रिएटर है। भाई ये तो इनका अकीदा है, ये दावा है, अच्छा ठीक है। अच्छा वो अल्लाह का हाल ये है कि वो खुद अपना घर नहीं बना सकता, वो क्रिएट नहीं कर सकता। इसको क्रिएट कौन कर रहा है? एक इंसान कर रहा है, गोया कि वो इंसान का मोहताज है, एक मामूली घर तक नहीं बना सकता। और ऐसे किसी अल्लाह के बारे में ये दावा है कि वो ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का खालिक है, उसका बनाने वाला है, जो कि अपना घर नहीं बना सकता। मैंने ये बात कही, इनको चुरका लग गया।
मैंने क्या गलत कहा भाई? क्या काबा ने जो है जो चौकोर डब्बा है उसको अल्लाह ने बनाया है? जाहिर बात है, ये खुद कहते हैं कि इंसान का बनाया हुआ है। भाई जो जिस अल्लाह की तुम पूजते हो वो एक मामूली चौकोर डब्बा तक नहीं बना सकता, और उसके बारे में तुम्हारा ये दावा कि वो ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का जो है का बनाने वाला है। क्या कह रहे हो यार तुम लोग? कैसा अकीदा है तुम्हारा? क्या सबूत है कि जो है ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का जो है अरे भाई वो तो एक मामूली डब्बा नहीं बना सकता, उसके बारे में तुमने ये जो है ये अकीदा गढ़ रखा है कि वो जो है उसने सारी कायनात को बनाया।